وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ خلق سے پوچھو، اخلاق سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو، پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، اور پوچھو قرآن مبین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زمان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے دو اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی جلوتیں خلوتیں، آپ کی معیشت معاش، آپ کے دن رات، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، یہ ہر ایک کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرا اصول وہ ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے پیغمبر آپ کو کرنے کا کہہ دے وہ کرنے لگ جاؤ، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے 8 سے 10 الفاظ ہیں، یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ بہترین نمونے کی عملی تشریح ہے، یہ حدود و قیود ہیں، یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر مسلمان اپنی زندگی بسر کرے گا۔ جو دے دیا سو لے لو، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، اس سے باز آؤ۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول سے آخر تک، شروع سے اختتام تک، صبح سے شام تک، زندگی کی ابتدا سے انتہا تک، ہر ایک پہلو، ہر ایک حصہ، ہر ایک جز، ہر ایک اس کا پارٹ، یہ مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ چاہے وہ زندگی بچپن کی ہو، لڑکپن کی ہو، جوانی کی ہو، آخر عمر کی ہو، چاہے وہ زندگی گھر کی ہو، باہر کی ہو، چاہے وہ زندگی معیشت کی ہو، معاش کی ہو، سیاست کی ہو، وکالت کی ہو، عدالت کی ہو، وہ زندگی واعظ کی ہو، انداز کی ہو، الفاظ کی ہو، تبلیغ کی ہو، تربیت کی ہو، تعلیم کی ہو، وہ سیاست کی ہو، وہ ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ لیکن آج اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حصہ یہ ہے کہ کائنات کے امام کی گھر والی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی، آج کی زبان میں جسے ڈومیسٹک لائف کہا جاتا ہے، گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر کیسے رہا کرتے تھے۔ دیکھیے نا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم گھریلو زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھے۔ والدین تو چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے یا آپ کے آنے سے پہلے والد محترم چلے گئے، لیکن بڑے رشتے ایسے تھے جن کے ساتھ آپ کا ماں باپ کا تعلق تھا، ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کائنات کے امام ایک بھائی بھی تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ حضرات، گھریلو زندگی کا تیسرا پہلو یہ ہے، ترتیب میں تھوڑی آگے پیچھے کرنے لگا ہوں، کہ کائنات کے امام ایک باپ کی حیثیت سے کیسے تھے، بھائی کیسے تھے، بیٹے کیسے تھے، باپ کیسے تھے، اور چوتھا حصہ آپ کی گھریلو زندگی کا یہ ہے کہ کائنات کا امام ایک شوہر کی حیثیت سے کیسی زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ 4 حصے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے، لیکن میں نے آج ان گھریلو زندگی کا بھی چوتھا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کا تعلق اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی
ازدواجی زندگی سے ہے۔ آپ شوہر کیسے تھے، خامد کیسے تھے، گھر کے بڑے کیسے تھے، گھر کے سربراہ کیسے تھے، اس حیثیت سے کائنات کے امام کا جو کردار ہے، جو عمل ہے، جو سیرت ہے، جو سنت ہے، وہ آج کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی بات، جو گھر والے کا، شوہر کا، گھر کے وڈیرے کا بہت بڑا فرض ہے، اپنی بیویوں کے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی، کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت اچھے انداز میں کرے۔ حضرات، تعلیم بھی بعد میں آتی ہے، پیسہ بھی بعد میں آتا ہے، دولت بھی بعد میں آتی ہے، محبت بھی بعد میں آتا ہے، رشتے بھی بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ایک مسلمان شوہر کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خوب کیا اور ہمیں بھی بتایا، کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کہا میری امت کے لوگوں، اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا کام نماز ہے۔ نماز خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو تلقین بھی کرنی ہے، اور تلقین کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اپنا عمل ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے عمل پیش کریں، اس کی برکت سے اور اس کی گہرائی سے اللہ وہ سلسلہ، وہ کام، وہ عمل آپ کے گھر والوں میں بھی جاری کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے۔ فرمایا جب فرض نمازیں مسجد میں پڑھ لو تو بقیہ نماز یعنی سنتیں یعنی نوافل یہ اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ یہ تربیت کا ایک بہت بڑا انداز ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے شوہر گھر میں 5 مرتبہ مصلی پہ کھڑا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے باپ 5 مرتبہ مصلی پہ کھڑا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے شوہر 5 مرتبہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلے؟ تو گھر والوں پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کی برکت سے ہی آپ کے گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کر دے گا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز گھر میں پڑھتے بھی تھے اور گھر والوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام فجر کی نماز سے کافی پہلے رات کے آخری تیسرے حصے میں بیدار ہو جاتے، اور جتنی اللہ توفیق دیتا وہ تہجد کی نماز پڑھتے، اور جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہو جاتا نا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے بھی جگا دیا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت گھرانہ ہے! شوہر اللہ کے سامنے سجدے پہ ماتھا ٹیک رہا ہے، اپنی چبین نیاز کو خم کر رہا ہے، اور پھر اسی وقت میں اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ جوڑا، وہ میاں بیوی جو صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی میاں پہلے جاگ جائے، کبھی بیوی پہلے جاگ جائے، میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو جگاتی ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا کبھی اگر وہ نہیں جاگ رہا یا جاگ رہی تو پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا عمل ہے؟ فرمایا میاں بیوی اگر اس طرح ایک دوسرے کو جگائیں اللہ کی عبادت کے لیے، این اس موقع پر
सातों आसमानों, सातों जमीनों, 14 तबक का मालिक रब जो है वो अपने अर्श पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। अपने अमल से, अपनी नसीहत से अपने घर वालों की तरबियत करो। और इसी का हिस्सा ये है कि उधर नमाज की अजान होती और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान इस तरह उठ के चले जाते कअल्लम यारिफना, कैसे कि जैसे अल्लाह के पैगंबर हमें जानते ही नहीं हैं। अब उस अल्लाह का बुलावा आया है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरे घर से बड़ा, अल्लाह तेरी मोहब्बतों से बड़ा, अल्लाह तेरे रिश्तों से बड़ा, अल्लाह तेरे ताल्लुकात से बड़ा, अल्लाह तेरे प्यार से बड़ा, अल्लाह तेरी मसरूफियात से बड़ा, अल्लाह तेरे कामकाज से बड़ा, अल्लाह तेरे मामलात से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अब उसका बुलावा आ गया है और ऐसे उठ जाते अपने घर से कायनात के इमाम के कअल्लम यारिफना, जैसे हमें जानते ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी घर में शौहर या बाप अगर ये काम शुरू करे तो क्या असर होगा। बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, बीवी भी देख रही है, अजान होती है, हमारा घर का बड़ा एक लम्हे से पहले चला जाता है। इंशाअल्लाह अगर ये अमल किया जाए तो हमारे घरों में नमाज का माहौल अल्लाह की तौफीक से पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कोशिश किया करो, कभी कभी रात के पिछले पहर जाग जाया करो। और मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूं, जिस रात आप जाग गए, अल्लाह की कसम मत समझना कि आप जागे हैं, आपके साथ आपकी किस्मत भी जाग जाएगी, मुकद्दर भी जाग जाएगा। और जब आधी रात होती है, दुनिया मस्त सोती है, उस वक्त खड़ा होके अपने रब से कहना, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर यहां से भी खाली लौट जाऊं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। पहला काम ये करो, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को नमाजी बना के जाओ। दुआ भी करो, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, मौला मुझे भी नमाजी बना, मेरी नस्लों को भी नमाजी बना। अल्लाह की कसम, इस बात का पता दुनिया में चले या ना चले, जमीन के ऊपर समझ आए या ना आए, लेकिन ज़मीन के अंदर जाके ये बात की समझ आएगी जब अपने बेटे या बेटी या बीवी को मुसल्ले पे खड़ा करके गया है, 5 वक़्त की अजान होती है, आपकी औलाद के 10-20 लोग हैं जो आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, बीवी है, वो 5 वक़्त की नमाज में इधर अजान होगी, ये तो फौत हो गया, ये तो कब्र में पड़ा है, इसकी तो सांसें रुक गई, हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये बिल्कुल इस वक्त लागर है, ये बिल्कुल इस वक्त बेजान है, लेकिन उसकी औलाद का बच्चा नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की कसम, सवाब का खाता कब्रों में जारी हो जाएगा। अल्लाह आपकी मेरी नस्लों को नमाजी बना दे। हजरात, दूसरा काम, कायनात के इमाम अपने घर वालों को नेकी की दावत देते, अच्छाई का पैगाम देते। जो वास उम्मत को किया वही वास घर में भी किया। आज हालत क्या है, सैकड़ों मील का सफर करके हम जाते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन अपने घर में वाज नहीं करते, अपने बच्चों को बिठा के नहीं समझाते, अपनी बीवी को बिठा के नहीं समझाते। कायनात के इमाम तहज्जुद के लिए उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा है जिनके इसमें ग्रामी है माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, कायनात के इमाम की ज़ौजा मोहतरमा है और मोमनों की वालिदा माजिदा है, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, परहेजगार हैं।
کائنات کے امام اٹھے، دیکھا ام حبیبہ میرے جاگنے سے پہلے ہی مصلی پہ بیٹھی ہے۔ اللہ آپ کے میرے گھروں میں یہ ماحول پیدا کر دے۔ آپ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے گھر آئے تو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، پھر مسجد میں چلے گئے، پھر اشراق پڑھ کے آئے، دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ وتر، نفل، تہجد، نماز فرض، اذکار، دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سارا دورانیہ یہ کام کرتی رہی۔ تقریباً 3 گھنٹے کا یہ دورانیہ بنتا ہے، نماز تہجد سے لے کے اشراق تک کا، کم از کم 3 گھنٹے کا دورانیہ۔ دیکھا کہ 3 گھنٹے سے مصلی پہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہی ہیں، نفل نوافل پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں جتنا ثواب تو نے 3 گھنٹے میں کمایا ہے اتنا ثواب تجھے 10 سیکنڈ میں مل جائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھو، کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی۔ اپنی گھڑیوں کو گواہ بنا لو، 5 سے 10 سیکنڈ لگے، فرمایا جتنا 3 گھنٹے نفل و نوافل کا ثواب ملا ہے، ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھو، اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ نیکی کی تلقین کرو اپنے گھر والوں کو۔ جمعہ پڑھ کے جاتے ہو، درس سن کے جاتے ہو، تقریریں جلسے سن کے جاتے ہو، گھر والوں کو ساتھ لایا کرو، نہیں لا سکے تو جا کے بتایا کرو۔ آج یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ کلمات پڑھنے 5 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سارا جلسہ بیٹھنے کا جتنا ثواب ہے، یہ 5 سے 10 سیکنڈ کلمات پڑھنے کا اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تو پاک ہے اپنی حمدوں کے ترانوں کے ساتھ، اللہ تو اتنا پاک ہے، تیری اتنی حمد و ثنا ہے جتنی تیری ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ تیری اتنی حمد ہے جتنے پہ تو راضی ہو جائے، اللہ تیری اتنی حمد ہے جتنا تیرا عرش بڑا ہے، جتنے تیرے عرش کی خوبصورتی ہے۔ اللہ جتنے تیری حمد و ثنا کے پوری کائنات میں کلمات ہیں، آج تک کہے گے یا آج کے بعد قیامت تک کہے جائیں گے، اللہ اتنے کلمات کے برابر اللہ تیری حمد و ثنا کا ترانہ ہے۔ یہ معنی ہے ان کلمات کا۔ دوسری بات یہ بتائی اپنے گھر والوں کو عمل سے بھی، پہلی بات بتائی عمل سے تلقین کرو، اور دوسری بات بول کے تلقین کرو، نیکی کے کام بتاؤ۔ جس بات کا باہر سے پتہ چلے، آپ نے پڑھا ہے پتہ چلے، آپ نے سنا ہے پتہ چلے، اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیے، بیوی کو بتاؤ، بیٹوں بیٹیوں کو بتاؤ۔ حضرات تیسرا کام ایک شوہر کا، ایک گھر کے بڑے کا یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھے اسے فوری طور پہ منع کر دے۔ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ میری بیوی خدا نہ خواستہ جہنم میں چلی جائے، میرا بیٹا خدا نہ کرے 100 بار نہ کرے، بار بار نہ کرے، میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میری بیٹی خدا نہ خواستہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو بچو بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس میں انسان بھی جل جائے گا، جس میں پتھر بھی پگھل جائے گا۔ غلط کام سے روکنے کا مطلب ہے جہنم سے بچانا۔ حضرات وہ میں نے کہیں پڑھا ہے، ماں صبح سویرے اپنے بچوں کو بیدار کرتی ہے اور پتہ کیا کلمہ کہتی، کیا جملہ بولتی ہے، کہتی بچوں اٹھ جاؤ نماز پڑھو، میں نہیں چاہتی کہ جنت میں ہمارے میں سے ایک بندہ بھی کم ہو، میں چاہتی ہوں ہم سارا گھرانہ مل کے جنت میں جائیں۔ یہ فکر کرو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی غلط کام دیکھا فوری پکڑ کرو،
ہاں طریقہ اچھا ہونا چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ نرم ہو، پیغام گرم ہو، برائی ہے، غلطی ہے، روکو۔ کائنات کے امام اپنے گھر میں تشریف فرما، بخاری کی روایت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ہماری تو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ بچہ کیا کچھ کھا رہا ہے، صحت کے لیے نقصان ہو، ایمان کے لیے نقصان ہو، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ صحت کی تو پھر بھی فکر کر لیتے ہیں، ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ اپنے نواسے کو بلایا، بیٹا کیا کھا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا اولاد کے لیے۔ کائنات کا سب سے مصروف انسان اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، نواسے کو دیکھا کوئی چیز چبا رہا ہے، کیا کھا رہے ہو؟ کھجور کھا رہا۔ سوچا کھجور میں تو نہیں لایا گھر میں۔ بڑا اہم پیغام ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے خوش نہ ہو جایا کرو، بیٹی کے ہاتھ میں مہنگا موبائل دیکھ کے خوش نہ ہو جایا کرو، پتہ کیا کرو آیا کہاں سے ہے، میں نے تو نہیں لے کے دیا۔ کہا آپ کے والد محترم حضرت علی لائے ہیں رضی اللہ تعالی؟ کہا نہیں۔ فکر بڑھ گئی، کہا پھر کھجور کہاں سے آئی ہے؟ نانی کو بلایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ بچہ کھجور کھا رہا ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ بیت المال کی کھجور ہے، صدقے کے طور پر آئی تھی، تو میں نے بچے نے پکڑ لیا وہاں سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 منٹ سے پہلے گلے میں انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی۔ عائشہ کہتی اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہو گیا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک کھجور کھا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کھا لینے دیجئے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا، یہ صدقے کی کھجور ہے، صدقہ آل محمد کو جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں نہیں چاہتا میری اولاد کے حلق سے آگ کا انگارہ نیچے اتر جائے۔ گھر کے بڈیرو فکر کرو، کائنات کا امام گھر کی زندگی کیسے گزار رہا ہے سمجھو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کروانا آسان ہے، اپنانا مشکل ہے۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت صرف سنانے کی چیز نہیں ہے، سیرت میرے بھائیوں، سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ اپنانے کی چیز ہے۔ ہر سیرت النبی کے جلسے سے ایک چیز تو سمجھ لیا کرو، سب سے زیادہ جلسے اسی عنوان پہ ہوتے ہیں، کوئی ایک ایک بات بھی سمجھو تو زندگیاں بدل جائیں گی، آخرت سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا چوتھا خوبصورت حصہ، گھر والوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، گھر والوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتے، اسلام کے دائرے میں رہتے رہتے جو خواہشات پوری کی جا سکتی ہیں، آپ کی کیپیسٹی ہے اسے پورا کرنا چاہیے، گھر والوں کی جائز خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ چودھری صاحب ہیں، گھر کے باہر رہیے، آپ خطیب مکرم ہیں، گھر سے باہر خطیب ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کائنات کے امام کی زندگی عام انسان کی زندگی ہے۔ آپ سوچو، ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی کہے کہ ہمیں چلنے پھرنے کے لیے باہر لے جائیں، کوئی ریفریشمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، سب سے زیادہ نیک بندہ سب سے پہلے منع کرے گا، جس کی داڑھی بھی پوری ہے، نمازیں بھی پوری ہے، منع کر دے گا۔ یہ دنیا داریاں چھڈو پرے، خود بے شک سارا جہان گھوم کے آ جائے۔ گھر والوں پہ پابندیاں، سختیاں لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، مسجد میں نا صحابہ کرام جنگی کھیل کھیل رہے تھے، زور آزمائی، دوڑ، جو بھی کھیل ہو سکتا ہے جسمانی طاقت کے لیے، ہر کھیل جو کھیلا جائے
اگر مسلمان کا بچہ یا بچی یہ نیت کر کے کھیلے کہ اس سے میں نے اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی قسم اس کا کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، دین اسلام کی آبیاری یہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ صحابہ کھیل رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے تھے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے بھی دیکھنا ہے۔ سوچو آج کا کوئی پہلی صف کا نمازی ہوتا 1 منٹ میں جھڑک دیتا چل بیٹھ تو نے کیا کرنا ہے دیکھ کے، لیکن کائنات کے امام نے صرف ان کو آگے نہیں بلایا، ساتھ کھڑا کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی چھوڑی اللہ کے پیغمبر کے کندھے پر رکھ لی اور میں بھی دیکھ رہی ہوں، اللہ کے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی خوبصورت بات بھی بتا دی، فرماتی ہیں دیر تک میں دیکھتی رہی، مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کندھا تھک گیا ہے، لیکن کائنات کا امام اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک میں پیچھے نہیں ہٹی۔ دکھایا نہیں، چوتھی بات یہ بتا رہا ہوں، 5ویں، صرف دکھایا نہیں، کھیل خود اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کھیلا بھی ہے۔ تمام احادیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ماحول اچھا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چیلنج کیا، کہا عائشہ تمہیں اپنی صحت پہ بڑا مان ہے نا، آؤ میرے ساتھ دوڑ لگا لو۔ میرا خیال ہے کاموں کی کہ کسی شوہر نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں غلط سمجھی ہیں، خواہ مخواہ کی نیکیاں سمجھی ہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ غلط فہمیاں ہیں۔ باقی کسی معاملے میں حیا نہیں آتی، لیکن اس معاملے میں حیا آتی ہے۔ کہتی میں نے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوڑ لگائی، کائنات کے امام جیت گئے، میں ہار گئی، آپ جلدی پہنچ گئے اپنے پوائنٹ پر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر آپ جیت گئے، میں کبھی بدلہ لوں گی آپ سے۔ مجھے یہ بات یاد رہی، ایک وقت آیا جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تھوڑا وزنی ہو گیا تھا، بڑھاپا بھی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کر دیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر دوڑ لگائیں، موقع بنائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے لگا لو، کہتی ہیں دوسری بار اب کی بار دوڑ لگائی، میں جیت گئی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ اتنے سال پہلے جو آپ جیتے تھے نا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ بتانا کیا ہے، کتنی محبت کا تعلق ہے، کتنی ریلیکسیشن ہے، کتنا سکون ہے، کتنی آزادی ہے، اور کتنی انجوائمنٹ ہے، کتنی ریفریشمنٹ ہے، کتنی خوبصورت لائف ہے، کتنی بابرکت زندگی ہے، کتنے پیار کا ماحول ہے، اور کائنات کا امام کر رہا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرات چھٹی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنتیں ہیں، کائنات کے امام کی یہ بھی سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسند احمد میں پوری تفصیل سے موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا کام خود کر لیتے، اللہ کے پیغمبر بکریوں کا دودھ دوتے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے اور جوتے خود مرمت کر لیتے،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، سنو خاموشی کے رہنے والوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، کائنات کے امام کی گھریلو زندگی کیا ہے۔ ماں عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر کے برتن بھی دھو لیا کرتے تھے، اور حیران ہو جائیے ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے۔ کبھی کیا چودھری صاحب نے، شیخ صاحب نے، خواجہ صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، مولوی صاحب نے، استاد جی نے کیا کبھی؟ کہندہ ہے میں باہر دے جو کارانا کر دے تو کرنے لے، اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، بنیادی فرض ان کا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر ضرورت ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پیارے نبی کی سنت بتاؤں حیران ہو جاؤ۔ ماں عائشہ نے اسی حدیث میں فرمایا اگر ہم میں سے، اللہ کے پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صرف دعا دارو نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے جسم کو دبا بھی دیا کرتے تھے۔ کبھی سوچا ہے؟ حضرات اس آئینے میں بھی آج جا کے اپنے آپ کو دیکھنا، جو شوہر ہیں، جو باپ ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، وہ دیکھیں، سنیں، سمجھیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کیا ہے۔ حضرات ساتویں بات جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کائنات کے امام علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے گھر والوں کو کھل کے خوشیاں منانے دو۔ شریعت کے دائرے میں جو خوشیاں جائز ہیں وہ کھل کے منانے دو۔ حق ہے گھر والوں کا، اگر آپ کا حق ہے خوش ہونے کا تو گھر والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ پھر ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لائے، خوشی کا موقع، عید کا موقع تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر میں جمع تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ عید کا کھیل کھیل رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، اچانک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کو ڈانٹ دیا، سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتا، اللہ کے پیغمبر کے موجود ہیں اور آپ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صحابی بھی ہیں اور رشتے میں آپ کے سسر بھی ہیں، ان کا ہاتھ دبایا، کہا ابو بکر ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، فجعلوہ عیدا، انہیں کھیلنے کا موقع دو، انہیں خوشیاں منانے کا موقع دو، عید کو عید سمجھ کے گزارنے کا موقع دو، خوشیوں کو خوشیاں سمجھ کے مناؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی برادری میں بھی، لوگوں میں بھی دیکھا ہے، جب خوشی کا موقع ہوگا گھر میں جو سب سے نیک بندہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بندہ ہوتا ہے، دادا، نانا، ماما، چاچا، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں۔ خواہ خواہ کی پابندیاں لگانا، 18ویں گریڈ کے آفیسر لگے ہوتے ہیں گھر میں۔ سمجھیے، جانیے، پہچانیے، اپنائیے، کائنات کے امام کی سیرت کا یہ پہلو بھی اپنا کے رکھیے، اللہ کی قسم زندگیاں بڑی خوشگوار ہو جائیں گی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عمومی طور پر ہی بڑی نرم تھی، اور اگر آپ کی طبیعت نرم ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ طبیعت میں نرمی ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے نرمی مانگا کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سختی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہاں ضرورت کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن وہ کتنی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی ہم میں سے کسی کو تھپڑ نہیں مارا۔ یہاں کا چودھری اپنے آپ کی نمبرداری سمجھتا ہے،
سمجھتا ہے شوہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کو تپڑی تپڑی ہو جاؤ. نہیں، یہ سنت سیرت کے خلاف ہے. نہیں مارا، کیا ہے؟ غلطی نہیں ہوتی ہوگی ماؤں سے؟ غلطی تو ہوتی ہوگی. ہمارا تو ایک گھر ہوتا ہے نا عام طور پہ. کائنات کے امام کے ایک وقت میں 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، کل 11 اور 9. اور مسئلہ بھی یہی ہے، نبی کو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. 11 گھرانوں میں شکایت نہیں ہے کبھی کائنات کے امام نے کسی ایک بیوی کو بھی تھپڑ مارا ہو. اور ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی کے علاوہ ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی غلطی کر سکتی ہے. بخاری کی روایت ہی پڑھ دیتا ہوں. کائنات کے امام گھر میں تشریف فرما ہے. ایک نوکرانی، لونڈی، ملازمہ، خادمہ ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہے، پیالے میں سالن ہے، کو کھانے کی چیز ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا آج دن ہے، آج ان کی باری ہے، آج ان کی خدمت کی ڈیوٹی ہے. کسی اور بیوی نے کوئی اچھی چیز بنائی، ذہن میں خیال آیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجتی ہوں. وہ پیالہ بھر کے نا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں، علیہ السلام کی خدمت میں پیش دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر چھوٹی بھی تھی، جذباتی بھی تھی، اور فطری بات بھی تھی. غصہ آ گیا، باری میری ہے، پھر کیوں بھیجا؟ پیالے کو ہاتھ مارا، پیالہ توڑ دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا ایک کی 100 سناتا، ایک کی 100 سناتا، اور جا کے اپنی بیوی کو بتاتا میں بڑی لا کی تھی. ہے ایک سے زیادہ شادی والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک بیوی کی باتیں جا کے دوسری کو بتانا، سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اچھی یا بری. جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے پاس رہو، بس مسئلہ حل. کائنات کے امام نے غصہ نہیں کیا، بولا نہیں، ڈانٹا نہیں، اپنی جگہ سے اٹھے اور خود وہ پیالہ اٹھایا. اللہ اکبر. اور صرف یہ کہا غارت امک، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی ہے، غصہ آ گیا ہے. عائشہ نیا پیالہ لے کے آؤ اندر سے. وہ نیا پیالہ لیا، لونڈی کے ہاتھ میں وہ واپس کر دیا تاکہ اس کا بھی دل نہ دکھے، تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو. خیال دونوں کا رکھا، پیار سے معاملہ سلجھایا، معاملہ حل ہو گیا. کوئی ماڑا بول نہیں بولا. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے، غلطیاں ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود کائنات کے امام اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرتے تھے. سخت کام بھی نرم لفظوں سے کروا لیتے تھے. بعض اوقات بڑی سخت بات کہنا ہوتی ہے لیکن آپ بڑے نرم لفظوں سے بھی کہہ کے سمجھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ رو بھی ڈالا جائے اور گھر میں داخل ہوتے ہی پتا چلے ابا آ گیا، یا گھر میں داخل ہوتے ہی پتا چلے چودھری صاحب آ گئے، یا گھر میں داخل ہوتے ہی پتا چلے شوہر آ گیا، خامد آ گیا، 18ویں گریڈ کا آفیسر آ گیا ہے. نہیں 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 نہیں. کائنات کے امام گھر تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی سہیلیاں کھیل رہی تھیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو شرم و حیا بھی ہو سکتا ہے یا ڈر بھی ہو سکتا ہے، سارے چھپ گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے، ڈر کے مارے بھاگ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں آ کے بیٹھے. فرمایا عائشہ آپ کی وہ سہیلیاں کدھر گئیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ آپ کے ڈر سے چھپ گئی ہیں، کہیں آپ ڈانٹے نا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ، سامنے وہاں پہ کھیلو جو کھیل کھیل رہی تھی، اور آپ چادر لے کے لیٹ گئے. عائشہ فرماتی ہیں ہم آپ کی موجودگی میں دیر تک کھیل کھیلتی رہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع نہیں کیا. یہاں تو جائز کام نہیں ہم کرنے دیتے. حضرات 9ویں بات، یہ شوہر کا فرض ہے
سننے والوں بے شک میری باتیں اچھی لگیں یا نہ لگیں، لیکن یہ سیرت ہے، یہ کائنات کے امام کی سنتیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس کے میکے کے سامنے، یعنی اپنے سسرال کے سامنے، اپنے سسرال کے سامنے، بیوی کے میکے کے سامنے اس کی عزت بڑھائے، کم نہ کرے۔ میں نے بہت سارے شوہروں کو دیکھا سنا ہے، اتنی گندی عادت ہے، بیوی کا جب میکا آیا ہو یا بیوی اپنے میکے پہ گئی ہو، جناب بھی ساتھ تشریف لے گئے ہوں، جان بوجھ کے بےعزتی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف کام ہے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ ہماری جماعت کی آن پہچان اور شان حضرت قاری القرآن تشریف لائے ہیں۔ اللہ سمیع اللہ ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منصور فرمائے، صحت میں، ایمان میں، عمر میں، عمل میں، زندگی میں، خوشیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ کائنات کے امام کی سنت سمجھیے، میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ میں نے آج ساری گفتگو میں یہ سمجھایا، جس سیرت کو سننے آئے ہو اس سیرت کا پیغام کیا ہے، گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بہت بری عادت ہے، بہت برا طریقہ ہے کہ بیوی کے میکے کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو ڈی ویلیو کرنا، اس کو ڈسگریس کرنا، یہ بہت گندی عادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور آپ کے رشتے میں سسر بھی ہیں۔ رشتہ آپ کا کیا ہے؟ سسر بھی ہے۔ اچھا، جب وہ آئے نا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کر رہی تھی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، تھوڑا سا لڑائی کا ماحول کہنے سمجھنے کے لیے۔ کائنات کے امام بول رہے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی بول رہی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کمال سسر کا بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا عائشہ مینوں دس کی گل ہوئی ہے، میں آپے نہیں پڑھ لینا، میں کوئی مر گیا، اسی تیری کنڈ تے موجود ہاں، یہی کہتے ہو نا، کوئی گل ہوئے تے سانوں دسی۔ نہیں، اچھے باپ کا کردار کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عائشہ تمہیں حیا نہیں آتی، اللہ کے پیغمبر سے بات کر رہی ہو اس طرح، اور آگے بڑے تھپڑ مارنے کے لیے اپنی بیٹی کو۔ یہ بڑوں کا کردار ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابو بکر غصے میں آنے والی کون سی بات ہے، ویسے ہماری کسی بات میں بحث ہو گئی، بجائے اس کے کہ شوہر غصے میں آئے، وہ اپنے سسر کو ٹھنڈا کر رہا ہے اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے نا، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے، عائشہ کیسا بچایا تم نے تیرے باپ سے، آج پٹائی ہو جانی تھی، لیکن میں نے بچایا، پیار بھی کیا، ماحول درست بھی کیا۔ حضرات، یہ ساری باتیں جو میں نے 9 بتائی ہیں نا، یہ اس کی باتیں ہیں جس کے گھرانے 9 تھے، 9 بیویاں تھیں، ہم سے ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا، اور چلے ہیں سیرت النبی کے جلسے کرنے اور سننے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، اللہ کی قسم کبھی کبھی دل کرتا ہے، اب تو 25-26 سال کا عرصہ گزر گیا یہ کام کرتے ہوئے، اللہ اسی جگہ پہ ہمیں، اسی سفر میں ہمیں موت دے دے، اور اسی سفر کے ساری زندگی اسی سفر کو جاری رکھنے کی توفیق دے دے۔ دل کرتا ہے تقریریں بند کر دیں، دل کرتا ہے آپ کی منت شروع کر لیں، دل کرتا ہے آپ کو ہاتھ جوڑ دیں، دل کرتا ہے آپ کے سامنے یہ مشورہ دیں، نصیحت کریں، لوگوں جس سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو نا، اس سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کرو۔ اس کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اگر بیوی میں کوئی غلط بات نظر آ جائے، جو ساری تقریر میں آپ سوچتے رہے ہیں، غلطیاں بھی تے کر دیاں نے نا، تنگ بھی تے بڑا کر دیاں نے نا، ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اگر بیوی میں کبھی کوئی غلطی نظر آئے تو دیکھ لیا کرو، اللہ نے اس کے اندر کوئی خوبی بھی ضرور رکھی ہوگی،
اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، اچھے چنگے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرو. عسیٰ ان کرہتموہن شیئا فیجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے تمہیں کوئی بات بری لگتی ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر کوئی بہت بڑی خیر بھی رکھی ہو. حضرات فرمایا اللہ کے پیغمبر نے پیمانہ دیا، مقرر کیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. یہ نہیں کہا بہتیاں نمازاں پڑھنے والا چنگا ہے، وہ بہت بڑا فرض ہے، اللہ توفیق دے. یہ نہیں کہا پہلی صف میں آنے والا بڑا کمال کا ہے، فرمایا خیرکم. پھر سنیے بہترین کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. فرمایا میری سیرت سمجھنا چاہتے ہو؟ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سمجھنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کائنات کے امام کی گھریلو زندگی کیسی تھی اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. بلانے والوں کا بھی شکریہ ہے، بالخصوص ہمارے انتہائی محترم، ہمارے پیارے، ہمارے بڑے حافظ عطاء الرحمن عامر، چیئرمین مجلس عاملہ جمعیت اساتذہ پاکستان، جو مرید کے سے تعلق ہے، خطیب ہیں، استاد ہیں، ہمارے بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، بلانے والوں کا بلانا قبول کرے، آنے والوں کا آنا قبول کرے، میری حاضری قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.